مانگنا ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو نا۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں۔ جب بندہ میرے لیے تنہائی میں، میدان میں، مجمع میں، شہر میں، دکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میری عزت و جلال کی قسم جب میرا بندہ مجھے چپکے سے پکار لیتا ہے، میری عزت و عظمت کی قسم کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، میں سن لیتا ہوں، میں اپنے بندے کی مدد تو آپ بھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ آپ اگر محفل میں آئیں گے تو جمال آئے گا، آپ اگر محفل میں آئیں گے تو جمال آئے گا، ورنہ تا عمر نہ آنے کا خیال آئے گا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے عاجزانہ یہ التماس کر رہا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے براہ مہربانی ان کو پر کر لیں، آپ بکھرے نہ۔ میرے اور آپ کے نبی نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو امتی بنا کر گئے تھے، آپ کو ایک صفوں میں چھوڑ کر گئے ہیں، ایک جگہ جمع کر کے گئے ہیں۔ آپ جو بکھرے ہوئے ہیں میرے بزرگوں، بکھرے موتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اگر ان کو ایک دھاگے کے اندر پرو دیا جائے پھر وہ گلے کا ہار بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، آپ کی بستی کی آن کی شان کے لیے، آپ کی برادری کی شان کے لیے، اس مجلس مبینہ کے لیے، بزرگوں کی عزت کے لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے آپ ذرا حرکت کرے، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ اپنی قدم کو آگے بڑھا لے، آ جائیں
او نوجوانوں، او پردے پر بیٹھی میری ماں اور بہنوں، یہ آخری کڑی ہے، یہ آخری لمحہ ہے، یہی تو وہ موقع ہے، یہی تو وہ وقت ہے، یہی تو وہ گھڑی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اصول یہی ہے، طریقہ یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، قانون یہی ہے۔ اگر مزدور صبح سویرے کسی کے کھیت پر پہنچتا ہے، مزدوری کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھرپے چلاتا ہے، کھیت کھودتا ہے، پانی ڈالتا ہے، گھر بنانے والا چھتوں پر چڑھ کر اپنی ہاتھوں سے رسیوں کے ذریعے چھپڑ بناتا ہے، مستری صاحب اپنے ہاتھوں میں کرنی لے کر صبح سے شام تک ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ پر جوڑتا ہے، اور جب شام ڈھلنے لگتا ہے، اپنے دن سورج چھپنے کا وقت ہوتا ہے، اب وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے اب میرا مزدوری کا وقت آ گیا، اے صاحب مکان میں نے پوری ذمہ داری نبھا دی ہے، میں نے اپنا کام مکمل کیا ہے، اب ذرا مزدوری دے دی جائے، اب مل جائے۔ میرے یارو، میرے پیارو، اب یہ بتاؤ، یہ دعا کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، بتاؤ مانگنا ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو نا۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں۔ جب بندہ میرے لیے تنہائی میں، میدان میں، مجمع میں، شہر میں، دکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میری عزت و جلال کی قسم جب میرا بندہ مجھے چپکے سے پکار لیتا ہے، میری عزت و عظمت کی قسم کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، میں سن لیتا ہوں، میں اپنے بندے کی مدد کو آ جاتا ہوں۔ میرے پیارو، اب بھی یہ جگہ پر نہیں ہوئی ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ ادھر پڑے ہیں۔ یہ بتاؤ اگر آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں لوٹا ہو اور آپ پانی ڈال رہے ہو، بیٹے کا لوٹا آپ کے دستے مبارک کے سامنے ہو، تو بتاؤ پانی کہاں گرے گا؟ لوٹے کے اندر گرے گا۔ اگر آپ کا بیٹا لوٹا اس جگہ سے ہٹا کر اس طرف رکھ دے اور آپ پانی ڈالنا چاہے، اب بتاؤ پانی زمین پر جائے گا یا لوٹے گا؟ بتاؤ نا میرے یارو۔ اگر لوٹا ہاتھ کے نیچے رہا تو پانی لوٹے کے اندر، اگر لوٹا دائیں یا بائیں ہو گیا تو پانی زمین کے اندر۔ تو یہ بتاؤ، آپ میرے سامنے آ جاؤ تاکہ میرے رب میرے اس حقیر سینے سے، میرے چھوٹے سے دل سے جو بات نکال دے، شاید کہ وہ بات آپ کی دل پر اتر جائے۔ میرے پیارو، اس لیے جگہ پر کر لو، مجمع پر غور نہ کرو۔ میں مجمع کا عاشق نہیں ہوں، رب کعبہ کی قسم یاد رکھو، اگر اس مجمع سے بیٹھنے والا میری بات سے اگر کسی نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آپ کی یہ ساری محنتیں اللہ قبول کر لے۔ ضروری نہیں ہے۔ او پردے پر بیٹھی میری ماں اور بہنوں، سنو سنو، دل کی کانوں سے سنو، اللہ کس طریقے سے سن لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ او میرے پیارو، سنو سنو، دل کی کانوں سے سنو، میر گنج والو، اگر اجازت دو تو یہ فقیر آپ کو بتانا چاہتا ہے، اگر اجازت دو تو فقیر آپ کو یہ سنانا چاہتا ہے۔ او میرے پیارو، پردے پر بیٹھی او میری ماتا اور بہنوں، او میری میاں، میں نے دیکھا ہے آپ کی مجمع کی تعداد زیادہ ہے، اب میں نہیں دیکھ سکا۔ اگر میری آواز تیری دہلیز تک پہنچ رہی ہے، اگر تیرے بیٹ تک میری آواز، تیرے روم تک میری آواز پہنچ رہی ہے، او میری مجا آجا، اس جلسے کی پنڈال کے اندر آجا۔ او میری ماں اور بہنوں، اب
تجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اپنی آنچل کو کھول کر بھگو لے۔ آج اس اجلاس سے اپنے رب سے تو بھی کہہ دے، اے میرے مولا، جو تو مجھے اولاد عطا کرنے والا ہے، مجھے اولاد ایسی عطا کر دے جیسے تو نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ۔ اور میرے پیارو، اللہ کے نبی موسیٰ ہیں، آپ کے زمانے میں قحط سالی کا دور آ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنی قوم کو لے کر ایک میدان پر جمع ہو جائیں اور اللہ سے مانگے، اللہ بارش کا انتظام کرے گا۔ آپ نے دعا مانگنا شروع کر دیا، لیکن آواز یہ آئی، اے میرے نبی موسیٰ، آپ کے مجمع کے اندر میرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے ساری زندگی میری رزق تو کھایا، میری زمین پر چلا، میرا آسمان سے فائدہ اٹھایا، میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، میرے دی ہوئے کانوں سے سنا، میری رزق کھا کر، میری زمین پر چل کر ساری زندگی کبھی مجھے یاد نہ کیا۔ جب تک وہ آپ کی مجمع سے نہیں نکلتا، میری عزت و جلال کی قسم، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ ہاں میرے پیارو، بارش اس وقت ہوگی جب تک وہ اس مجمع سے نکل نہیں جاتا۔ آئے ہائے ہائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب راتوں کو تہجد میں اٹھا کرتے تھے، قرآن مقدس کی سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھ کر ساری راتیں گزار دیتے تھے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے میرے مولا، روز محشر کے دن، قیامت کے دن تو میرا فیصلہ مجرموں میں کرنے والا ہے یا غیر مجرم؟ میرا فیصلہ کس میں ہوگا؟ یہ بتاؤ، آپ کا فیصلہ کس میں ہوگا؟ آپ یہاں دیندار ہو، نمازی والے ہو، حاجی والے ہو، داڑھی والے ہو، ٹوپی والے ہو، بڑے نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، متقی ہو، لیکن یہ بتاؤ، روز محشر کے دن اس کا فیصلہ ہوگا، اللہ آپ کا فیصلہ کس میں کرنے والا ہے؟ متقی میں یا غیر متقی میں؟ مجرموں میں یا غیر مجرموں میں؟ میرے یارو، آواز لگی، جب تک وہ مجمع سے باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو، تم میں وہ کون ہے جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر اس پر آیا ہوا ہے؟ خدا کے واسطے تم میرے مجمع سے نکل جاؤ تاکہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اب جب یہ اعلان ہوا، یہ آواز ان کی کانوں تک پہنچی، دل میں شرمندگی کا احساس ہوا، عاجزی، انکساری، اور دل تڑپ رہا ہے۔ آج اپنی عزت داؤ پر لگ گئی ہے، اگر میں باہر نکل گیا محلے والوں کو پتہ چل جائے گا، رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا، خاندان والا کو پتہ چل جائے گا، میرے ماں باپ کو خبر مل جائے گی میں کتنا بڑا ظالم ہوں۔ اب دل ہی دل میں مجمع کے اندر بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے، میرے مولا، ارے کہو نا سبحان اللہ، ارے بولو نا یارو سبحان اللہ۔ اب مجمع میں بیٹھ کر ہاتھ نہیں اٹھا رہا، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، اے میرے پالنہار، اے رب کعبہ، میں نے سنا ہے کہ تو ستاری کا بڑا اچھا معاملہ کرتا ہے، سنا ہے تو ستار العیوب ہے، تو اپنے بندوں کی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، میرے مولا میرے عیب پر بھی پردہ ڈال دے۔ آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔
زبان سے نہیں، دل ہی دل کہہ رہا ہے، ادھر اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے بارش برسا دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے سوال کر لیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے میرے رب، آپ نے تو یوں کہا تھا کہ جب تک مجمع میں سے کوئی مجرم نہیں نکلتا میں بارش نہیں برساؤں گا، ابھی تو کوئی نہیں نکلا ہے، پھر بارش کیسے برسا دیا ہے؟ اللہ نے کہا، اے میرے نبی موسیٰ، میرے بندہ نے مجھے منا لیا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اے میرے نبی موسیٰ، میرے بندہ نے مجھے منا لیا ہے، مجھ سے معافی مانگ لیا ہے، مجھ سے توبہ کر لیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ یہ بتا کون ہے وہ؟ اے اللہ بتا دے، اے میرے مولا مجھے بتا دے، میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون ہے جس سے تو ابھی بہت ناراض تھا، اب وہ باہر بھی نہیں نکلا کہ تو اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ جب کسی کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ اسے اپنا حبیب، اپنا دوست، اپنا یار بنا لیتا ہے۔ اب آگے سنو میرا رب کیا کہتا ہے، او میرے پیارو میر گنج والو، سنو سنو دل کی کانوں سے سنو۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے نبی موسیٰ، 70 سال سے میرا نافرمان رہا، میں نے کسی کے پاس اس کے عیب کو بیان نہ کیا، آج وہ میرا ہو چکا ہے تو پھر آج اس کا عیب تجھے کیسے بتاؤں گا؟ کہو سبحان اللہ۔ میرے پیارو، اللہ ایسے سننے والا ہے تو بتاؤ انشاءاللہ اپنے رب سے دعا مانگیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل، اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔